بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق ولکم الویل مما تصفون. درم پڑے محمد رحمۃ. عزیزان کرام، انبیاء کی 18ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور اسی آیت پر ہماری یہ 5 مجلسیں جو ہیں میں ان پر گفتگو کروں گا. ارشاد خداوندی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل، میں حق کو باطل پر دے کے مارتا ہوں. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کر مارتے ہیں. فیدمغہ، اور پھر وہ میرا حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. حق جو ہے وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. فاذا هو زاہق، اور وہ باطل مٹ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور وائے ہو تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو. عزیزان گرامی، آپ کو ترجمہ ذرا مشکل لگا ہوگا، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. پھر ترجمہ کر کے آپ کو اپنا موضوع بتاتا ہوں کہ ان 5 مجلسوں میں ہمارا موضوع کیا ہے. وہ موضوع خود اس آیت میں موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل پر دے کے مارتے ہیں، اور پھر وہ ہمارا حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے، اور باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے. اور وائے وہ تمہارے لیے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہیں. تو میرا موضوع 5 دن رہے گا اس آیت کے تحت، حق اور باطل. 5 دن یہ ہمارا موضوع ہوگا حق اور باطل پر. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم سے کسی نتیجے پر پہنچے حق اور باطل پر. عزیزان گرامی، باطل کو اتنا ہی سمجھنا ضروری ہے جتنا حق کو. باطل کو اتنا سمجھنا ضروری ہے جتنا حق کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اگر باطل سمجھ میں نہیں آیا تو حق سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر باطل سمجھ میں نہیں آیا تو حق کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور پھر ہم یہی کہتے رہیں گے کہ سارے برابر، سارے برابر، سارے برابر. یہ سارے برابر اسی لیے، اور پھر قبلہ ہم ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ سارے برابر، سارے ایک جیسے. بھائی سارے برابر اگر ہوتا تو پھر لا الہ الا اللہ کہنا نہ پڑتا. سارے برابر نہیں ہیں. آئیے آج چونکہ پہلی مجلس ہے، میں آپ کو قریب لا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہ ہم نے حق کو سمجھا نہیں، اور نہ باطل کو. حق تب سمجھ میں آئے گا جب باطل کو سمجھیں گے. اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اسی پر 8 آیتیں پڑھ کر اپنے موضوع کو شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے، اور آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ ارشاد خداوندی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. میرے رسول، ہم نے آپ کو پایا گمراہ اور پھر آپ کو ہدایت کی. اگر یہی اس آیت کا ترجمہ ہے تو پھر اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ارے وہ جو رسول جو خود گمراہ رہ چکا ہے وہ ہمیں کیا ہدایت کرے گا؟ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ اور پھر ہمیں تمہیں ہدایت کی. تو اصل میں قبلہ بات یہ ہے، بنیاد جو ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں حق اور باطل کو. اگر ہم باطل کو سمجھتے تو کبھی ہم یہ ترجمہ نہ کرتے. اب اگر ہم گمراہ کرنے والوں کو سمجھتے تو رسول کے لیے کبھی یہ ترجمہ نہ کرتے. بھائی ہم نے جو گمراہ کر رہے ہیں اس کو اور رسول کو دونوں ملا دیا.
اب آئیے قبلہ قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورت طٰہٰ کے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. اب قبلہ یہ میں نے یہاں دلالتن سے جو یہ حالانکہ دو الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازمی، دوسرا فعل متعدی. ضل لازمی ہے، گمراہ ہو گیا. دوسرا اضل یعنی دوسرے کو گمراہ کرنے والا، یہ دونوں ماضی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. بھائی یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے شخصیت کو دیکھا، فرعون کو دیکھا. گھبرا گئے شاید، آپ نے سمجھا نہیں. یعنی فرعون کو دیکھ کر میں نے ترجمہ کیا کہ گمراہ، کیونکہ وہ خود فرعون گمراہ ہے، تو جو خود گمراہ ہے وہ ہدایت تو نہیں کرے گا. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. یعنی اصل میں شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے، شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا ہے. نہیں، میں 8 آیتیں تو بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. دیکھو یہ الفاظ ہیں سورت انفال کے. اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب مشرکین نے آپ کے خلاف فریب کیا تھا، سازش کی تھی. سازش کی تھی کہ یا تو آپ کو قتل کریں یا قید کریں یا ملک بدر کریں. لیکن میں نے مکر کیا. اب بتاؤ کہ یہ مکر لفظ مشرکین کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے. اب مشرکین کے لیے تو ہے کہ انہوں نے سازش کی. اب اللہ کے لیے میں کیا ترجمہ کروں کہ اللہ نے سازش کی؟ تو اگر اللہ سازش کرے تو پھر اسلام کہاں رہے؟ تو اب یہاں آپ کو حیثیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا پڑے گا کہ یہاں مکر کی معنی صرف سازش نہیں ہے، مکر کی معنی ہے تدبیر کرنے کی. سازش کی بھی معنی ہے، تدبیر کرنے کی بھی ہے. تو جب مشرکین کے ساتھ آیا تو مقصد یہ ہوا کہ انہوں نے سازشیں کی تمہارے خلاف کہ یا تو آپ کو قتل کرے یا قید کرے یا ملک بدر کرے. لیکن میں اللہ نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی. توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے بچانے کی تدبیر کی اور میں اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہوں. تو میرے دوستو اب میری گفتگو کیونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں اس لیے میں نہیں باہر جانا چاہتا کہ اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا. اور پھر ارشاد ہوا اسی سورت طٰہٰ میں قال فَإِنَّا قد فتنا قومک من بعدک وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. اللہ نے جناب موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ جب تو طور پر گئے تھے تو میں نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا، میں نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، تمہاری قوم کو آزمایا. تمہاری غیبت میں، تمہاری غیبت میں نے تمہاری قوم کو آزمایا. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا، خدا نے نہیں، خدا نے آزمایا. اللہ نے فرمایا لیکن ان کو سامری نے گمراہ کیا. 2 آیتیں، وہاں فرعون نے گمراہ کیا، یہاں سامری نے گمراہ کیا. اور سورت النساء میں ارشاد ہوا کہ جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا میری دربار سے تو ملعون ہے، تو اس نے کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، یا اللہ تو نکالتا ہے
لیکن میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، میں ان کو ضرور